بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو جو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ رشیا جو ہے وہ اگریسولی کچھ کرے گا 27 کے آس پاس. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے آس پاس تو کافی زیادہ اس کے چانسز لگتے ہیں. اور اس میں جو ہم تو بہت پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ آخر یہ قریب ہوتے ہوتے انہوں نے اچھے خاصا ٹکرا جانا ہے، جس میں یو کے، فرانس، اٹلی، جرمنی یہ سارے جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن سکتے ہیں. اور اگر جو امپریشن ہے بیسیکلی یوکرینین پریشر جو بلڈ ہوا ٹرمپ انتظامیہ پہ کہہ لیں یا یورپی یونین پہ، وہ یہ تھا کہ جب اسرائیل کو ٹرمپ ہتھیار دے کے اتنے ممالک کے ساتھ لڑوا سکتا ہے اور پھر اس کا جیسے کہتے ہیں کہ بال بھی بیکا نہیں ہوا اور اس نے پورے خطے میں اپنے ارد گرد اپنی دھاک بٹھائی اور ٹرمپ نے اس کو کیش بھی کرایا کہ میں اس کو وہ ہتھیار دیتا تھا جن کا مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ مانگ لیتا تھا مجھ سے. تو ڈیفینیٹلی اب یوکرینین پریشر بھی بڑھنا تھا، یورپی یونین کا پریشر بھی بڑھنا تھا اس بات پہ کہ دیکھیں آپ نے یہ جنگ شروع کروائی. واٹ ایور پریزیڈنٹ کوئی اور تھا، لیکن یوکرائن جو ہے وہ بیسیکلی تو نیٹو کی جنگ لڑ رہا تھا اور نیٹو میں شمولیت کی جنگ لڑ رہا تھا. اور اب اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود اس کا تیا پنچا ہو گیا. تو اب بھی امریکن وہ ہتھیار ہمیں نہیں ملیں گے جن کے ذریعے ہم رشیا کو ٹف ٹائم دے سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے اس کی، یہ جو اب جو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے اس کے پیچھے. اور نیٹو کا بھی 20 منٹ پہ، برطانیہ کے وزیر اعظم کا 20 منٹ کے نوٹس پہ ٹرمپ کے پاس بھاگ کے جانا، جہاں وہ ایک میسج تھا انڈیا کے لیے، وہیں یہ ایک میسج تھا اوور آل سارے باقی لوگوں کے لیے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو میرے ایک کال پہ 20 منٹ کے نوٹس پہ بھی آ جاتے ہیں. اور اس سے اب یہ ہوگا اس سارے امپریشن کے بعد کہ میزائل تو بے شک جو ٹرمپ دے گا، لیکن رشیا بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ پیشنس کا مظاہرہ کرے گا. وہ بڑا کلیئر ہے اپنے اہداف کو لے کے، اپنے دشمنوں کو لے کے، اور بلکہ وہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ بیسیکلی نیٹو ہی کی جنگ ہے جس میں مجھے دھکیلا جا رہا ہے اور آخر مجھے اس میں جانا ہے. تو وہ پھر جیسے کہتے ہیں کہ وہ چلا جانے والا ہے اس خبر کے بعد، اس کی منظوری کے بیان کے بعد ہی اپنا ریاکشن وہ دینا شروع کر دے گا. آپ لوگوں کو اس کے حملوں میں اور اس میں شدت ملے گی اور شاید وہ اس کو کسی ڈیسائیڈنگ اس تک لے جانے کی کوشش کرے. اور یہ جو صورتحال یہ جو بن رہی ہے، یہ یو کے لیے، فرانس کے لیے زیادہ خطرہ ہے. اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ رشیا بہت جیسے کہتے ہیں کہ جو بھی امریکن غصہ ہے وہ سب سے پہلے ادھر نکالے گا. اور باقی جو ڈائریکٹ امریکہ کی جو جنگ کی بات ہے، چائنا کو اس نے ویسی ناراض کر دیا. رشیا پراپرلی آن بورڈ نہیں ہے اس طریقے سے پابندیوں کے بعد. تو گھوم پھر کے کہانی تو یہی بننی ہے کہ جو سب کو وہ کیا کہتے ہیں بادی النظر میں جو نظر آ رہا ہے سب کو کہ کون کس کے ساتھ ہے، کون کیا کر رہا ہے، اب شاید اس کے عملی مظاہرے کا وقت آیا چاہتا ہے اور اس میں کچھ زیادہ دن نہیں نظر آتے. اور اس پہ بہت عرصے سے ہم انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ یہ کبھی بھی یہ 27 تک یہ ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے، اس کے ہائی چانسز نظر آتے ہیں. ایسٹرالوجیکلی بھی دیکھیں اور ویسے بھی اگر آبزرو کریں اب تک کی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی آبزرو کریں تو خصوصاً اب یورپ کے اور یو کے لوگوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ہم پہلے ان کو خبردار کرتے رہے ہیں، اپنی جو چیزیں ہیں وائنڈ اپ رکھیں، اپنے ایمرجنسی کٹس ریڈی رکھیں، ڈاکومنٹس کے بیگز ریڈی رکھیں. اپنی چیزیں کبھی بھی ان پہ یہ وقت آ سکتا ہے اور اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور خیر ہم یہ تیاری یو کے کی گورنمنٹ سے پہلے کروا رہے تھے، یہ کوئی آج کی نہیں ہے. یو کے کی گورنمنٹ نے بھی ان کو انسٹرکشنز دی تھی نوٹ رکھنے کی، کیش رکھنے کی، اس سے پہلے خوراک اکٹھی کرنے کی. تو جہاں یو کے اور یورپ کو فیس کرنا ہے جو ریسزم کہہ لیں، جو ہم نے پچھلے سال ہی بتا دیا تھا کہ اپریل کے بعد دنیا میں مذہبی فسادات اور مذہب کے نام کی اس کی امریکہ میں ہر جگہ آپ کو ملے گا. آہستہ آہستہ اس میں بڑھوتری ہوگی. ان 2.5 سالوں میں کا جو اینڈ ہے، مطلب مثال کے طور پہ یہ جو اپریل سے سلسلہ شروع ہوا ہے، جب اس کو 2 سال یا 1.5 سال گزر چکا ہوگا تو آپ کو اس میں ایک نیا رنگ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ابھی 2025 کے اپریل سے یہ شروع ہوا، تو 26 کے اپریل کے بعد
پوری دنیا میں آپ کو بڑی شدت سے فسادات ملیں گے، اور جیسے وہ آگے بڑھے گا ٹائم، اور جب جائے گا 2027 کے اپریل میں، تو اس وقت یہ اور زیادہ اپنی شکل واضح کر چکا ہوگا، بہت زیادہ یہ ٹریگر ہو چکے ہوں گے، جو ریلیجیس مائنڈ سیٹس ہیں، کسی شدت پسند مائنڈ سیٹس ہیں، وہ سارے کے سارے آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے۔ اب جو آپ نے بات کی، ہم نے جو پریڈکٹ کیا تھا، میرے خیال ہے شاید ہی کسی نے یہ بتایا ہو، صحافیوں کے متعلق ہم نے بتا دیا تھا آپ کو کہ پوری دنیا کی صحافی جو ہے آزاد ہونے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا کا جو میڈیا یا صحافی برادری ہے، وہ پہلے تو تھریش ہولڈ اس پہ گرے گا، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ اپریل 2026 از اے گڈ ٹائم کہ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی صحافی جو تنظیمیں ہیں، برادری ہیں، جو بھی محکمے ہیں، میڈیا چینلز ہیں، وہ سب کے سب مجبور ہو جائیں گے حکومتی اثر سے نکلنے پہ۔ اور یہ جو آج انڈیکیشن ہے، میرے خیال میں اس سال کی سب سے یونیک پریڈکشن اگر اس کو کہا جائے، آپ کے سننے والوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے، جو آؤٹ آف نو ویئر کسی نے اس پہ بات نہیں کی، کبھی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا اس انداز سے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ میڈیا کافی عرصے سے حکومتوں کے زیر تسلط میں چلا آ رہا ہے، اور وہ امریکہ کا ہو، یو کے کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، پوری دنیا کا جو اسٹیٹ کے ساتھ ہی چلتا ہے میڈیا، اور بہت مشکل ہے میڈیا کے لیے اب آگے 2026 کے اپریل کے بعد اسٹیٹ کے ساتھ چلنا، اور یہ آپ کو سمجھ لیں کہ اس کا جو آنے والے اپریل کی بنیاد جو ہے، جو اپریل 2026 میں شیورلی پوری دنیا میں، جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو میڈیا باغیانہ روش اختیار کرتا نظر آئے گا، میڈیا حکومتوں کے زیر اثر تسلط سے نکلنے کی یا تسلط سے نکلنے کی وہ روش اختیار کر لے گا، یہ اسی کی بنیادیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو سیدھی ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جیسے امریکہ میں ابھی آپ نے بتایا کہ پینٹاگون کے اس کو نو کر دیا 30-40 کمپنیوں نے، تو ابھی تو یہ ابتدا ہے، یہ اگر امریکہ میں ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایک اپنا رول قائم کیے ہوئے ہے، اتنے 170 کے 75 فوجی اڈوں کے ساتھ پوری دنیا کی حکومتوں کو ہلاتا جلاتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اپنے ملک میں اگر اس کا میڈیا اس کی گرپ سے نکلنے لگا تو آپ خود دیکھ لیں، امریکہ کی جو ہم زوال کی باتیں کرتے ہیں یا اس کو جو چیلنجز آنے والے ٹائم میں درپیش ہم بتاتے ہیں، یہ تو بڑا واضح سگنل میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا اپنا میڈیا ہی ان کے ہاتھ سے نکلنے لگا، تو دنیا نے تو جانا ہی ہے ان کے ہاتھ سے۔ اسامہ صاحب، بھارت میں بہار اور مغربی بنگال میں الیکشن ہونے ہیں۔ بہار میں تو مودی کو بہت سخت چیلنجز کا سامنا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مودی جو آنے والے اگلے الیکشن ہے 2028 یا 29 میں ہونے ہیں، اس سے پہلے کیا مودی سروائیو کر سکے گا؟ کل کوئی بتا رہا تھا، کسی نے مجھے پتہ نہیں کس پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ نے مودی کا اکتوبر کا کہا تھا، جی اکتوبر تو آ گیا تو کچھ نہیں ہوا اس کو، ابھی اکتوبر ختم نہیں ہوا، پہلی بات یہ ہے، اور یہ ابھی اکتوبر میں جو پاک انڈیا جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اس کو کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے جو کہ نومبر کی بنیاد بنے گا، تو ڈیفینیٹلی یہ جو صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، اس میں ابھی مودی کے کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ رزلٹ جو ہے وہ اس جنگ پہ نربھر کر رہا ہے، اور بیسیکلی تو اس دفعہ جیسے میں نے کہا کہ ٹارگٹس جو ہے وہ بھی بڑے نئے ہوں گے، جیسے اب ہم نے اس سال کے شروع میں ہی اپریل کے جو ویدک ایئر کہہ لیں یا اپریل سے جو شروع ہوتا ہے ویدک ایئر ایریز سے، اس سے ہم نے بتایا تھا کہ آپ ہر خبر کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے پہلی دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ ایسا ہوا، 100 سالوں میں پہلی دفعہ، دنیا میں پہلی دفعہ سونا اپنی ہائیسٹ اس پہ چلا گیا، جنگیں اپنے آپ میں 20-100 بندے کے لیے 2.5 لاکھ بندہ مرا لیا، خبریں تو کیسی کیسی آپ نے سنی ہے۔ یہ بھی ابھی جو اس دفعہ جنگ ہوگی جو پاکستان اور انڈیا کی، اس میں ہو سکتا ہے کہ اہم شخصیات مودی جیسی ٹارگٹ بن جائیں، اور یہ کیونکہ یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اژدہا منہ کھولنے والا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مودی کے ٹائم کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو اکتوبر اس کے لیے اچھا تو نہیں ہے،
اور اترنے کی جہاں تک بات ہے، ڈیفینیٹلی یہ جو جنگ ہے وہ کر رہا ہے اپنے سروائیول کے لیے، اور امید یہ ہے کہ یہی جنگ اس کا خاتمے کا باعث بنے، اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے، اس کے خاتمے کا باعث بنے، اس کے بھرپور چانسز ہیں۔